میر کے کلام پر میں بات کر رہا ہوں، شفق سوپوری. وہ لیکچر مطلب ادھورا رہ گیا تو اس کو آگے لے جائیں گے. زندگی کرنے کا جو حوصلہ اور غموں میں مسکرانے کا جو پروقار انداز ہمیں میر کے یہاں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. گہرے غم کے بنیادی تصور کے باوجود میر اپنے خاص انداز سے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی کا تصور کبھی غموں سے شکست نہیں کھاتا. ڈاکٹر سید عبداللہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے میر کے بارے میں کہی ہے کہ میر کی شاعری اگرچہ غم آلود ہے مگر اس کے اندر زیست اور ہنگامہ زیست کا ایک دل خوش کن تصور بھی موجود ہے. یہ شعر دیکھیے: شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. پاس پاسے ناموں سے عشق تھا ورنہ، پاسے ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسوں پلک تک آئے تھے. میرے سلیقہ سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام کیا. دل پرخوں کی گلابی سے عمر بھر ہم رہے شرابی سے. اس طرح میر غموں کے سامنے صبر انداز ہونے اور شکست خوردہ انسان کی طرح راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے غموں سے نباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خود جہاد زندگی اور کشمکش زیست کا مقابلہ کرنے کی تاب رکھتے ہیں اور کارزار زندگی میں تھکے ہارے مجاہدوں کے دل میں نیا ذوق عمل اور نشاط امید پیدا کرتے ہیں. وہ خود اپنے دل کی جراحتوں سے سرمست ہیں اور ہمیں بھی سرشار کرتے ہیں. وہ شوپنہار کے فلسفہ زندگی مستقل غم ہے ماننے کے بجائے غموں کے پردے میں کھڑی مسکراتی ہوئی خوشیوں کی سحر پر نظر رکھتے ہیں. تمام قدیم شعراء کی طرح میر کی شاعری کا بھی خاص موضوع مضامین عشق و محبت ہے. محبت سے متعلق میر کے بیان رسمی نہیں ہے، یہ محبت کی چوٹ کھائے ہوئے دل کے تجربات ہے. میر کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم عمری میں ہی کسی پری تمثال کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے. کسی نے کسی شکل میں محبت محبت کا آزار ان کو ستاتا رہا. اس میں جن سے لطیف یا جن سے کرخت کی قید نہیں تھی. مجازی محبت کی سرحدوں کو پار کر کے حقیقی محبت کے حدود میں بھی قدم رکھا. پتہ نہیں دمشق کے قحط کی وجہ سے دمشق والوں نے محبت کو کیسے فراموش کر دیا تھا. یہاں تو اوراق مصور جیسی گلیوں والے دلی کے کھنڈر میں تبدیل ہو جانے پر بھی ہمارا شاعر عشق ستم پیشہ سے باز نہیں رہا. اور اسی عشق کا پرتو ہمیں ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے. چونکہ ان کا عشق رسمی نہیں تھا اس لیے مضامین عشق سے متعلق ان کے اشعار میں خلوص، صداقت اور دل گرفتگی کا احساس ہوتا ہے. عشق کے ساتھ ناکامیاں اور محرومیاں ہمیشہ وابستہ رہی ہیں. میر جو کہ غم پسند فطرت اور حساس دل کے مالک تھے، ان پر عشق نے اور بھی قہر توڑے. میر تمام عمر محبت کی بخشی ہوئی اس امانت کو سینے سے لگائے رہے. اسی آفتاب غم سے پھوٹنے والی کرنوں کا المیہ رقص ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے. یہ رقص ہمارے دلوں کو ایک عجیب سی کسک بخشتا ہے. ان کے اشعار کی داخلیت، جسے فراق نے بھیتری چوٹ کا نام دیا ہے، ہمارے دلوں کو تڑپاتی ہے اور نشتر کا کام کرتی ہے. ان کے یہاں جذبات کی شدت خلوص کے ساتھ مل کر ایسا رنگ دکھاتی ہے جو کسی دوسری شاعر کے یہاں نہیں ملتا. ان اشعار میں پائے جانے والی غم کی زہری لہریں یعنی انڈر کرنٹس بلا کس دل کو متاثر نہیں کریں گی. جب تیرا نام لیجیے تب آنکھ بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. ہمارے آگے تیرا جب قصو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. میر صاحب رلا گئے سب کو، کل وہ تشریف یہاں بھی لائے تھے، وغیرہ وغیرہ. میر کی شاعری میں مجازی محبت کے ساتھ ساتھ حقیقی محبت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہونا فطری تھا. تصوف انہیں ورثے میں ملا تھا. ان کے والد میخانے معرفت کے بادکش تھے. ان کے ماحول میں تصوف کو ایک اہم حیثیت حاصل تھی. یوں بھی
ایک علم نصیب انسان کو زخم دل کے لیے مرہم کی تلاش ہوتی ہے، اور محبوب حقیقی یاد سے بڑھ کر بلا زخموں کی چارہ گری کس سے ہو سکتی ہے؟ میر کی طبیعت میں صبر و رضا، درد مندی، خودداری، غموں سے نباہ کرنے کی صلاحیت اور قناعت اسی تصوف کی دین ہے۔ عشق مجازی نے ان کے اندر جو کسک، گلاوٹ، نرمی اور شبنمی کیفیت پیدا کر دی تھی، اس کے اثرات ہمیں ان کی متصوفانہ شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، انسان کی عظمت، بے خودی اور وحدت الوجود جیسے تصوف کے موضوعات کا بیان ہمیں میر کی شاعری میں کثرت سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار: کسو وقت دیکھا نہیں گھر اسے، بہت میر نے آپ کو گم کیا، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار رہا اپنا، آدمی خاکی سے عالم کو جلا ہے، ورنہ آئینہ تھا یہ بلے قابل دیدار نہ تھا، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں پھر رہا ہے عشق، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ میر کا تصوف انہیں دنیاوی زندگی سے فرار کی تعلیم نہیں دیتا، اس لیے میر زندگی میں بکھرے ہوئے حسن کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس راہ میں انہیں زندگی کے مختلف مسائل سے سابقہ پڑتا ہے، اور میر تصوف کو بنیاد بنا کر مابعد طبیعتی، اخلاقی، عمرانی اور نفسیاتی مسائل پر اپنے انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ چونکہ میر کی شخصیت کے ارد گرد محبت کا ایک حالہ ہے، اور محبت کے نتیجے میں درد و غم کا ایک سورج روشن ہو گیا ہے، اس لیے اس سورج کی تیز روشنی میں میر کی شاعری کے دوسرے پہلو دھندلے پڑ گئے۔ لیکن جب ہم میر کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ایسے بہت سے مسائل سے آگہی ہوتی ہے جو خود ہماری اپنی زندگی کے مسائل ہے، اور ہم پر یہ راز کھلتا ہے کہ میر کے مسائل صرف ان کے مسائل نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے مسائل تھے۔ میر کی آواز صرف ان کی آواز نہیں تھی، وہ ہر دل کی دھڑکن تھی۔ کسی شاعر کے یہاں یہ عمومیت اور آفاقیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ انسانیت کی ان اعلیٰ و عرفہ قدروں کو اپنی روح میں جذب کر لیتا ہے جن کی بنیاد محبت، درد مندی، سوز و گداز اور بلند ظرفی پر ہوتی ہے، اور میر کی شخصیت کی تعمیر انہی عناصر سے ہوئی تھی۔ میر کا فن ان کی شخصیت کا پرتو ہے۔ میر کی شخصیت کے خاص عناصر ترکیبی میں سادگی اور خلوص و صداقت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تکلف و تصنف سے انہیں نفرت ہے، یہی باتیں ہمیں ان کے فن میں بھی نظر آتی ہیں۔ تکلف و تصنف نہ ہونے کی وجہ سے میر کی شاعری میں بہت زیادہ آمد اور برجستگی پیدا ہو گئی ہے۔ میر کے یہاں حسن و محبت کے رنگین بیانوں میں بھی سادگی اور برجستگی ہے۔ میر کی سادگی بجائے خود ایک حسن ہے جو تزئین و آرائش سے بے نیاز ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھتے تم اتنے کیوں پیارے ہو۔ میر سے پوچھا جو ہم عاشق ہو تم، ہو کہ کچھ چپکے سے شرمائے بہت، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، ناداں پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا۔ میر نے چونکہ زیادہ تر درد و غم کے مضامین بیان کیے ہیں، اس لیے اس فن میں بڑا گداز، نرمی، آہستہ روی اور گلاوٹ ہے، جس سے ان کے یہاں جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ ایک الگ طرح کی ہے، وہ سب سے الگ ہے، ممتاز ہے۔ میر کے کلام میں جو سادگی و سلاست ہے وہ اسی حزنیہ کیفیت کی دین ہے، کیونکہ درد و غم کے جذبے فطری رد عمل ہوا کرتے ہیں جس میں کسی انسان کی کاوشوں کو دخل نہیں ہوا کرتا، لہٰذا ان کا اظہار ہر تکلف سے پاک اور سادہ و سلیس ہوتا ہے۔ شکریہ۔